السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رنگ۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں موجود ہوں مس انم زبیر کے ساتھ، جو کہ معروف ماہر نفسیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل کلینکل سائیکالوجی بھی ہیں۔ مس انم زبیر ہیلنگ تھاٹس کے نام سے ایک اپنا کلینک چلا رہی ہیں اور 7 سال کا تجربہ اپنی ماہر نفسیات کی فیلڈ میں رکھتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ بہت گردش میں رہا اور اس واقعے پہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، جو کہ عالمگیر خان ترین کی اچانک موت تھی، جس کو بعد میں بتایا گیا کہ وہ خودکشی تھی اور اس خودکشی کی وجہ ڈپریشن بتائی گئی۔ عالمگیر خان ترین چونکہ ایک ارب پتی شخص تھا، 11.4 ملین ڈالر کی ملتان سلطان کرکٹ ٹیم کو بھی آن کر رہے تھے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں مس انم زبیر سے کہ اس خودکشی سوسائڈ کو وہ کیسے دیکھ رہی ہیں اور ڈپریشن کا کیا علاج ہے۔ عالمگیر خان ترین ایک ارب پتی شخص تھا جو کہ بظاہر ڈپریشن کا شکار تھا اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے اس نے خود اپنی جان لے لی۔ آپ اس سب معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور ڈپریشن کا شکار افراد کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ آج کل نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کچھ ایکسپرٹ رائے کے مطابق، جن سے میں خود بھی متفق ہوں، کہ آنے والے سالوں میں نہ صرف ذہنی بلکہ نفسیاتی بیماریاں سب سے زیادہ لوگوں میں پائی جائیں گی۔ اگر ہم اس میں سمٹمز یعنی علامات کی بات کریں تو یہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کا یا کسی شخص کا اداس رہنا، لائف کے کاموں میں ڈیلی روٹین کے کاموں میں آپ کا دل نہ لگنا، ہم اپنی ضروری روزمرہ روٹین کے کاموں کو پروکریسٹینیشن یعنی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، بستر سے اٹھنے کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اپنے کام کاج میں ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ہمارے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، انرجی لو ہوتی ہے ہماری، اور دیگر فزیکل سمٹمز بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ خان ترین سا وقوع دوبارہ رونما نہ ہو، اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں کئی خان ترین موجود ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ خودکشی کا روز سوچتے ہیں اور کچھ لوگ خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ آپ اس سب معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں اور جو شخص یا جو اشخاص ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان کے لیے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی؟ بیسکلی ہم ڈپریشن کو 2 طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں، فرسٹلی کلینکل، سیکنڈلی نان کلینکل۔ اگر ہم نان کلینکل کی طرف جائیں تو اس میں ایسی علامات ہوتی ہیں لائک روزمرہ ڈیلی روٹین سے متعلق ہمیں کسی نے ڈانٹ دیا، جیسے ہماری مائیں ہمیں ڈانٹ دیتی ہیں تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا ہمیں پارٹنر نے کسی نے ڈانٹ دیا، یا اس کے علاوہ ہم اپنے اسپاؤس کو کھو دیتے ہیں، یا کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیٹڈ سمٹم ہے۔ اگر ہم کلینکل کیٹیگرائز کی طرف جائیں جو وہ ہوتی ہیں لائک بغیر کسی وجہ کے دیر تک ہمارے موڈ پر اثر انداز ہونا، ہم بغیر کسی وجہ کے بہت دیر تک اپسیٹ رہتے ہیں، اداسی کا شکار رہتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، اور یہ 2 ویکس سے آنورڈ چلتی رہتی ہے۔ ڈپریشن کو 3 ٹائپس پہ فردر لے کر جاتے ہیں ہم، مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر فارم۔ مائلڈ اور ماڈریٹ میں ہم تھرو میڈیکیشن اور وداؤٹ میڈیکیشن بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، بٹ ان سویئر فارم ہمیں میڈیکیشن کے ساتھ جانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آ جاتی ہے ہماری کاؤنسلنگ، ہماری سائیکو تھراپیز، ہمیں سیشن دیتے ہیں پیشنٹس کو، ہم پیشنٹس کو پھر سیشن کی طرف لاتے ہیں کہ ان کو سائیکو تھراپی دی جاتی ہے، وہ ان کو فالو اپ لیتے ہیں، واپس اپنی زندگی کی طرف نارمل روٹین میں واپس زندگی کی طرف آ سکیں، نارمل روٹین میں کام کاج کر سکیں۔ اگر ہم اس کو دیکھا جائے بیسیکلی یہ ہوتا کیوں ہے، کازز کیا ہے بایولوجیکل طور پہ؟ بایولوجیکل طور پر 3 کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے برین میں، سیروٹونین، ڈوپامین اینڈ نوریپیفرین۔ اگر یہ تینوں کیمیکلز کم ہو جائیں تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ود میڈیسن اینڈ وداؤٹ میڈیسن ٹو۔ میں چونکہ ہیلنگ تھاٹس کے ویژن کو لے کے چل رہی ہوں، اس میں انڈر پلیسیبو افیکٹ یعنی وداؤٹ میڈیکیشن بھی ورک کرتی ہوں۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جہانگیر خان ترین کے بھائی ایک مالدار شخص تھے، کیا وجوہات آپ دیکھ رہی ہیں کہ مالدار ہونے کے باوجود کوئی فائنینشیل کرائسس کا شکار بھی نہیں تھے؟ اب ان سب جو آپ کی ٹرمینالوجیز ہیں اس میں سے کون سی ٹرم ان پر فٹ جائے گی؟ بظاہر اگر ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں عالمگیر خان ترین کو، عالمگیر خان ترین 63 ایئرز اولڈ تھے اور ان کو بہت سی بیماریاں ہو گئی تھیں۔ اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بیماریاں تھیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ اگر یہی وجہ ہے تو وہ کسی سے بھی جو کہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، رشتہ دار جو ان کے ساتھ تھے، اگر وہ کسی ایک سے بھی اس کے بارے میں بات کرتے تو شاید کسی سائیکالوجسٹ کو ہائر کر کے ہم ان پر ورک کر سکتے تھے، ہم ان کے برین کی، ان کی تھاٹس کو چینج کر سکتے تھے، ان کے تھاٹس کو ہیل کر سکتے تھے، تو اتنی سیویرٹی تک وہ شاید نہ پہنچ پاتے۔